تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو کبھی وہ حالت رکوع میں ہیں، کبھی حالت سجدہ میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر حالت میں وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا ہمیں فضل مل جائے، اللہ کی رحمت ہم پر برس جائے، اللہ بس ایک دفعہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم وقت وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کن کی شان بیان ہو رہی ہے؟ حضور کے صحابہ کی۔ اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی تم انہیں دیکھو گے تو وہ بس نماز کی حالت میں نظر آئیں گے، کبھی رات کو سجدے کر رہے ہیں، کبھی رات کو قیام کر رہے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں۔ اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر ہم بھی ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم واقعی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ ہمیں اپنے اخلاص کا بھی نہیں پتا، کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں خالص اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، کسی کو نہیں پتا۔ ہزاروں سال عبادت بھی کر لے انسان اور ساری زندگی لمبی عمر ہو، ساری زندگی عبادت کر لے، کوئی خبر نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اخلاص کا نہیں پتا۔ کتنی وجوہات ہوتی ہیں جس کے لیے انسان نمازیں پڑھتا ہے۔ بعض دفعہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، پریشانی آ گئی تو وہ بندہ نمازی بن گیا، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، جیسے ہی پریشانی ختم ہوئی سستی آ گئی، غفلت آ گئی، نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ انسان کو اللہ کی محبت اور اس کی رضا نہیں چاہیے تھی، وہ تو پریشانی دور کرنا چاہ رہا تھا، ایک قسم کا مسئلہ آ گیا تھا، اپنے اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا تھا، اس کاروبار کے درست کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا جس میں اس کو گھاٹا ہے، تو اس لیے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، اس کو بہت تہجد گزار سمجھے، اس کو نیک اور متقی سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہو کہ لوگ اس کے تقوی کی گواہی دے کر اس کی صحبت میں آ کر اس کی خدمت کریں۔ تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان کو نفس بہکا کر نیک عمل بھی خراب کروا جائے، لیکن جن کی عبادت کی گواہی اللہ دے رہا ہو کہ وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن نازل کر کے کہے کہ اے نبی تمہارے صحابہ وہ ہیں کہ جب دیکھو کبھی حالت رکوع میں ہیں، کبھی حالت سجدہ میں ہیں۔ ان کے لیے کیا شان ہوگی صحابہ کی کہ جب اللہ خود قرآن نازل کر کے کہے اور اپنے نبی کو کہے، جن کے کلمہ پڑھ کر صحابہ نے یہ ساری تربیت پائی تھی۔ اللہ اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی تم نے جو جماعت تیار کی ہے ان کی شان میں دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ کبھی یہ حالت رکوع میں میری عبادت کرتے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں مجھے پکار رہے ہیں، اور ان کا دل اتنا صاف ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ قرآن میں کہے کہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی نشانیاں تمہیں ان کے چہروں پر نظر آئیں گی۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سجدہ کرنے سے قدرتی طور پر اللہ کی جو رحمتیں برستی ہیں، جو نور برستا ہے، وہ چہرے پر واضح ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے ملک شام کو فتح کیا، وہاں پر عیسائی لوگ تھے، جب صحابہ کی جماعت فاتح ہو کر اس ملک میں داخل ہوئی، حالانکہ عیسائی تھے، دوسری اہل کتاب تھے، دوسرے مذہب کے لوگ تھے، اور جنگ میں شکست کھانے کے بعد اپنا ملک ان کے ہاتھ میں دے رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جب صحابہ کے چہروں پر پڑی تو وہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ یہ چہرے حق والے چہرے لگ رہے ہیں۔